بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ عادت ہوتی ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے جب جاتے ہیں تو بہت جلدی جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے سام ٹائم ہم سے بھی ہو جاتا ہے، تو میں نے دیکھا ہے لوگ جلدی سے رکوع کر رہے ہوتے ہیں، سجدے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایون کہ میں نے کچھ امام حضرات بھی دیکھے ہیں جو بڑی سپیڈ سے نماز پڑھاتے ہیں۔ تو خیر ہماری عادت بھی کچھ اسی طرح کی بن گئی ہے کہ نماز کو ہم پڑھتے نہیں ہیں بلکہ نماز سے جان چھڑاتے ہیں، اس سے پیچھا چھڑاتے ہیں۔ تو آج میں بخاری شریف پڑھ رہا تھا تو اس کی حدیث نمبر ہے 757، ٹھیک ہے جی، صحیح حدیث ہے یہ۔ تو حدیث میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، پھر آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ ہم کس حد تک ٹھیک کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، اس کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دے کر فرمایا واپس جاؤ اور پھر نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ شخص واپس گیا اور پہلے کی طرح نماز پڑھی اور پھر آ کر سلام کیا، لیکن آپ نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ واپس جا اور دوبارہ نماز پڑھ، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے اس طرح 3 مرتبہ کیا۔ آخر اس شخص نے کہا کہ اے ذات کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں اس کے علاوہ اور کوئی اچھا طریقہ نہیں جانتا، اس لیے آپ مجھے نماز سکھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو پہلے تکبیر تحریمہ کہہ، یعنی اللہ اکبر، پھر آسانی کے ساتھ جتنا قرآن تجھ کو یاد ہو اس کی تلاوت کر، اس کے بعد رکوع کر، اچھی طرح سے رکوع ہو لے تو پھر اب سر اٹھا کر پوری طرح کھڑا ہو جا، اس کے بعد سجدہ کر پورے اطمینان کے ساتھ، پھر سر اٹھا اور اچھی طرح بیٹھ جا، اس کے بعد اپنی تمام نماز پوری کر، یعنی اسی طرح جو ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ نماز میں جلدی سے رکوع کر رہے ہوتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں تو سیکنڈ بھی نہیں لگاتے اور سیدھے سجدے میں دھڑام کر کے، اور اس کے بعد سجدے بھی ہمارے اتنی سپیڈ سے ہوتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ 3 دفعہ تو سبحان ربی الاعلیٰ جو ہے وہ پڑھنا ہوتا ہے، لیکن فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں پڑھ رہے لوگ، یا نہیں کر رہے یا کر رہے ہوں گے لیکن بڑی سپیڈ کے ساتھ۔ تو اس طرح جو ہے وہ اس طرح کی نماز کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ہوئی ہی نہیں۔ تو پھر مجھے بتائیں کہ ہم جو اتنے نمازی بنے پھرتے ہیں، ہم صبح سے لے کے 5 وقت کے نمازی، ہم پھولے نہیں سماتے کہ ہم 5 وقت کے نمازی ہیں، تو مجھے بتائیں کہ اس طرح کی نمازیں ہماری ہیں؟ ڈیفینیٹلی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے تو پھر نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے، آج ہمیں اس چیز کا پتہ چل گیا، ٹھیک ہے جی، تو مطلب مجھے اگر ایک چیز کا آج علم ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس طرح کی نماز کو یوں فرمایا کہ وہ نماز ہی نہیں ہے، تو پھر ہم کس طرح جو ہے وہ اب اس سے غافل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں غلطی معاف ہو جاتی ہے، ایک دفعہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم چلے غافل ہو کر، ٹھیک ہے، ہم انجانے میں ذرا جلدی نماز پڑھتے رہے، لیکن جب ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مطالعہ کر لیا، جب ہمیں پتہ چل گیا، تو میرا خیال ہے کہ اب اگر ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، ہماری پچھلی خطائیں معاف کروانے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ پسند ہے، توبہ کریں گے، توبہ کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ستار و غفار ہے، رحمان الرحیم ہے، معاف فرما دے گا۔ لیکن آئندہ ہمیں چاہیے کہ ہم حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم ویسے ہی نماز پڑھیں جیسے ہمارے پیارے آقا و مولا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔